السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 152 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیات کے اندر بات ہو رہی تھی منافقین سے متعلق، کفر کرنے والوں سے متعلق۔ اب اس آیت میں بات ہو رہی ہے ایمان لانے والوں سے متعلق، جو ایمان لاتے ہیں۔ الفاظ ہیں والذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ اب یہ دیکھیں قرآن کریم کی آیات ایک دوسرے سے ملتی چلی جا رہی ہیں، کڑی سے کڑی ملتی چلی جا رہی ہیں۔ پیچھے انکار کرنے والوں کی بات ہوئی تھی نا، اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرنے والے۔ اب ان کی بات ہو رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ اب ان کی بات ہو رہی ہے تو کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ کے قوانین کی صداقت پر ایمان لانا، کہ اگر ہم ان قوانین کو مان لیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کا نظام بنا لیں، اپنی ریاست کا نظام یا سسٹم ڈیولپ کر لیں ان قوانین کی روح سے، یہ ہو گیا اللہ کو ماننا۔ خالی کہنا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کہتے رہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، ساری زندگی کہتے رہیں، کوئی فائدہ اس کا حاصل نہیں ہوگا، کوئی نتیجہ اس کا تعمیری نتیجہ نہیں ملے گا۔ اللہ کو ماننے کا تعمیری نتیجہ، مثبت نتیجہ اس وقت نکلے گا جب اللہ کے قوانین کی صداقت پر ایمان لایا جائے کہ یہ قوانین حق ہیں، سچ ہیں، ان کے مطابق ہم چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، ان کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ یہ یقین رکھنا، یہ ہے اللہ کے اوپر ایمان لانا۔ اب سمجھ آئی یہ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے، اور رسولوں کے اوپر ایمان لانا کیا ہے؟ کہ رسولوں نے جو کچھ بھی اللہ کی وحی کی تعلیم پیش کی، یا جو بھی ان کو کتاب دی گئی، اس سے انہوں نے جو کچھ بھی پیش کیا، وہ اللہ کی طرف سے ان کو وحی کیا گیا تھا۔ کسی رسول نے اپنی طرف سے ایک حرف بھی اپنی طرف سے اس میں شامل نہیں کیا۔ تو رسول، جتنے بھی رسول آئے، انہوں نے جو بھی دین کے سلسلے میں جو کچھ بھی اپنی امت کو دیا، وہ اللہ کا قانون، اس کا ضابطہ تھا۔ اس کے اندر ان کی اپنی کوئی رائے، اپنے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ اور یہ جتنا بھی دین دیا گیا، ہر رسول کو ایک ہی دین دیا گیا، ہر رسول کو ایک ہی کتاب دی گئی، ایک ہی اللہ کا قانون دیا گیا۔ تو یہ جو اللہ کی طرف سے جو ان کو ملا، وہ سب کو ایک ہی طرح کے اصول، ضابطے، قوانین ملے ان کو۔ ان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ نہیں جیسے بتایا جاتا ہے کہ یہ دین موسوی، دین عیسوی، دین ابراہیمی، شریعت ابراہیمی، شریعت محمدی، یہ بولتے ہیں نا یہ الفاظ۔ شریعت کیا ہوتا ہے؟ راستہ ہوتا ہے، شریعت طریقہ۔ مذہب راستہ ہوتا ہے، شریعت طریقہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی طرف سے شریعت بناتے ہیں مذہبی پیشوا، یعنی کوئی طریقہ اپنی طرف سے وضع کر لیا، وہ شرعی طریقہ ہو یا طریقت کا کوئی طریقہ ہو۔ یہ مذہب میں دو برانچیز ہیں، شریعت اور طریقت۔ طریقت یہ تصوف کے تحت ہوتی ہے، شریعت ہوتی ہے جس میں فقہ ہوتی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، یہ شرعی چیزیں ہیں۔ تو یہ دو برانچیز ہیں۔ تصوف کے اندر اس کے مقابلے میں آ جاتی ہے طریقت، کہ ہمارے صوفیہ یا ہمارے جو مشائخ یا ہمارے بزرگان یا اولیاء،
ان کا طریقہ یہ تھا۔ تو ان کی پھر آپس میں لڑائی ہے اہل شریعت اور اہل طریقت کی۔ یہ چیزیں اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو قرآن کا جو پیغام ہے یہ کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آ جائے، کیونکہ یہ چیزیں ذہن کے اندر پختہ ہو چکی ہیں۔ جب تک نہیں نکالیں گے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں آپ کو ملے گی۔ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ آپ کر ہی نہیں سکتے جب تک اس یہ جو مائنڈ ہے اس کو آپ پیوریفائڈ نہیں بنا لیتے۔ قرآن کریم اسے تطہیر کا عمل بولتا ہے۔ تطہیر کا عمل کرنے والے مطہرون، جب تک یہ نہیں ہوں گے قرآن سمجھ نہیں آئے گا، تو یہ چیزیں نکالنی پڑیں گی۔ تو رسولوں نے جو کچھ بھی پیش کیا وہ صرف اور صرف اللہ کی وحی تھی جو انہوں نے لوگوں کو دی، اس کی تعلیم دی، اس کے ساتھ اپنی طرف سے کوئی چیز ملا کر نہیں دی۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ ایبسولوٹلی بک آف اللہ، اسی کو لوگوں کے سامنے انہوں نے پریزنٹ کیا، اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں دی۔ بعد کے آنے والے جو مذہبی پیشوا تھے انہوں نے اپنی طرف سے چیزیں بنا کر کہا کہ یہ رسول کے اقوال ہیں یا ان کا طریقہ ہے یا ان کی سنت ہے، تو اس کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا۔ جو یہ کہے گا جو ہماری کتابوں کے اندر ہے قرآن کے الفاظ کے وہ میننگ ہوں گے۔ تو اس طرح سے انہوں نے قرآن کو کالعدم کر دیا۔ اب چیزیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو کہ کس طرح سے یہ پلاننگ کی گئی قرآن کو کالعدم کرنے کی؟ اس کے لیے یہی طریقہ تھا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور یہ جو روایات ہیں یہ رسول کی اقوال ہیں، اور پھر ان کے اندر جو ٹکراؤ ہے اس کی روح سے انہوں نے قرآن کو کالعدم قرار دے دیا۔ اب فیصلہ جو ہوتا ہے وہ روایات کی روح سے ہوتا ہے۔ روایات کو کہا کہ یہ قاضی ہیں، یہ فیصلہ کریں گی کہ قرآن کی کون سی آیت منسوخ ہے اور کون سی آیت منسوخ نہیں ہے، یعنی منسوخ سرے سے نہیں ہے۔ جس کی یہ کتاب ہے اس نے اس کتاب کا ایک لفظ منسوخ نہیں کیا، تو اس کے متعلق کہنا کہ فلاں آیت منسوخ ہے۔ وہ کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جب اتنا فرق ہو جائے کہ روایات کی روح سے قرآن کے جو آیات ہیں کسی آیت کو اس کے مطابق نہ ڈھالا جا سکے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہی منسوخ ہے۔ تو یہ جو تفریق ہے قرآن کریم اس کی بات کر رہا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یہ تو ہو گیا ایمان۔ اب سمجھ آئی کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ اس کا جو نیگیٹو ہے وہ چیزیں بھی میں نے آپ کو اسی جز میں بتا دی ہیں، کیونکہ آگے وہی بات آ رہی ہے جو میں نے اب آپ کو سمجھائی ہے، آگے وہی چیز آ رہی ہے۔ اور اگلے الفاظ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ وَلَمْ يُفَرِّقُوا، اب وہ چیز آ گئی، اور انہوں نے تفریق نہیں کی۔ اگر تفریق کی ہے تو پھر ایمان بھی نہیں ہے، تو تفریق کی ہے نا۔ قرآن مثال کے طور پر قرآن کے اندر 5 ایمانیات ہیں: اللہ پر ایمان، اللہ کے ملائکہ پر ایمان، اللہ کی کتاب پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان۔ اب یہ 5 بنیادی ایمانیات ہیں قرآن کے اندر، اس کے بغیر کوئی مسلم نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بالکل اس کے مقابلے میں 5 ایمانیات بنائی گئیں۔ بنی الاسلام علی 5، تو وہ وہی مذہب کی چیزیں لے آئے۔ وہ مشہور روایت ہے نا، آپ نے اب اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ وہ روایت دیکھیں اور یہ قرآن کی 5 ایمانیات دیکھیں، بظاہر آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ یہ قرآن کی ٹکر میں ہے۔ اب اس کے بعد جب آپ وہ روایت دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن تو جن 5 چیزوں کو ایمانیات کہہ رہا ہے یہ تو بالکل ان کے مقابلے میں یہ چیزیں لے آئے ہیں، اور پھر ان کو انہوں نے ریچول بنا دیا، ریچول بنا دیا ان کو۔ اور قرآن میں ریچول ہے ہی نہیں، اس میں ورشپ ڈال دی، قرآن میں ورشپ ہے ہی نہیں، تو تفریق پیدا کر دی نا۔ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان پیچھے چیز آئی ہے نا کہ وہ تفریق پیدا کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ یہ ہے تفریق کہ کتاب اللہ کچھ اور کہہ رہی ہے، اور جو رسولوں کے نام سے منسوب ہے جو بھی مواد ہے کتب روایات وہ قرآن کے بالکل الٹ کہہ رہی ہے، اور پھر اس کے اوپر یہ عقیدہ
کہ قرآن کے معنی وہی ہوں گے جو یہ کتب روایات کہتی ہیں، جو ہمارے مذہبی پیشواؤں نے لکھی ہیں۔ یہ حالت ہو جاتی اس قوم کی۔ تو کہتا ہے کہ اور انہوں نے تفریق نہیں کی، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اگر آپ انجانے میں بھی یہ تفریق والا آپ کوئی اس نظریہ یا مسلک رکھتے ہیں، مذہبی عقیدہ رکھتے ہیں، تو پھر یہ جو ایمان والے ہیں ان میں شمار نہیں ہوگا آپ کا۔ کہتے رہے ہم کلمہ گو ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم رسول کو مانتے ہیں، لیکن یہ چیز بھی مانیں اس کے ساتھ کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں یہ جو روایات ہیں جو 250-300 سال بعد وضع کی گئیں، یہ اقوال رسول ہیں، وہ قرآن کے کتنے خلاف کیوں نہ ہو۔ قرآن میں وصیت کا حکم 3 دفعہ آیا ہے، تینوں دفعہ یہ کہا ہے کہ جو آدمی ہے وہ وصیت کر کے جائے، وصیت لازم ہے۔ اس کے مقابلے میں روایت کے اندر آتا ہے جو قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب جس کو یہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ مبالغہ ہے، قرآن کے بعد کوئی صحیح ترین کتاب نہیں، تو کہتے ہیں کہ جو وصیت کرنے والا ہے، جو ترکہ چھوڑنے والا ہے، اس کے لیے وصیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لا وصیت للوارث، یہ الفاظ ہیں قرآن کے بالکل خلاف۔ اور فقہ کا جتنا بھی وہ اس کے جو فتوے ہوتے ہیں وہ قرآن کے خلاف ہیں اور اس روایت کے مطابق ہیں۔ ان کے نزدیک قرآن کی یہ جو وصیت کی آیت منسوخ ہے اس روایت کی روح سے جو ایرانیوں نے وضع کی۔ میں زیادہ نہیں، ایک آدھی مثال دیتا ہوں تاکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ کیسے تفریق پیدا کی گئی لٹریچر لکھ کر۔ تو انہوں نے تفریق نہیں کی۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے تو وہ پھر اگر انہوں نے تفریق نہیں کی تو پھر مانا جائے گا کہ وہ ایمان نہیں لائے، اگر تفریق کر دی تو پھر ان کا ایمان قابل قبول نہیں۔ یہ ہے وَلَمْ يُفَرِّقُوا، بڑے واضح الفاظ ہیں، کوئی اس کے اندر لمبی چوڑی آپ کو کہیں ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگلے الفاظ بین احد منہم، ان رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان۔ یہ جو تفریق ہے اس کا ایک اور پہلو بتا رہا ہے، کہتا ہے جو رسول ہیں ان کے درمیان بھی وہ تفریق کرتے ہیں۔ یہ جیوز نے شروع کی تھی کہ فلاں انبیاء کو ہم مانتے ہیں، فلاں کو نہیں مانتے، موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو نہیں مانتے، اور پھر ان کے خلاف لٹریچر کے اندر بہت کچھ مواد، یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہی چیزیں اب یہاں پہ چلی آ رہی ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہمارا رسول سب سے اعلیٰ ہے۔ بھئی آپ کے پاس کیا دلیل ہے جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے درمیان فرق نہ کرو گے تو یہ کفر کے دائرے میں آ جائے گا، تم مومنین نہیں رہو گے۔ لیکن نعتیں بنی ہوئی ہیں، قوالیاں بنی ہوئی ہیں، اور ہر نہیں تو اکثر ممبر و محراب سے جو مساجد، فرقوں کی مساجد ہیں، یہی چیزیں، یہی مواد بیان ہو رہا ہے اور لوگوں کو جذباتی کیا جا رہا ہے، عشق کے نام پر کر رہے ہیں، وہ عاشق بنا رہے ہیں، حقائق سے دور، قرآن کی جو ریئلٹی ہے اس سے دور۔ تو پھر ایمان کیسے رہے گا؟ تو کہتا ہے کہ تفریق کرتے ہیں وہ، تو کہتا ہے کہ اور انہوں نے تفریق، جو مومنین ہیں انہوں نے تفریق نہیں کی رسولوں کے درمیان۔ آج ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو اگر کر رہے ہیں تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ یہ چیزیں کہنے کے بعد اب قرآن کریم ان کے متعلق بتا رہا ہے ان کا نتیجہ۔ کہتا ہے کہ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ جو مومنین ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے تفریق نہیں کی اللہ کے رسولوں کے درمیان، کسی میں بھی تفریق نہیں کی، تو کہتا ہے پھر اس کا جو اجر ہے، اجر کی جمع یہاں پر اجور، یہ اجر کی جمع ہے، تو کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ انہیں ان کے اجر جلدی دے گا۔
اللہ انہیں ان کے اجر جلدی دے گا۔ یہ فوراً کیوں نہیں ہے؟ یہ کئی دفعہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی کام جب آپ کرتے ہیں اس کا نتیجہ فوراً برآمد نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ جب وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، اسٹیبلش ہو جاتا ہے، پھر اس کے ثمرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ پہلے دن ایک دکان کھولتے ہیں، ایک کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے دن پرافٹ آنا شروع نہیں ہوتا۔ جب وہ اسٹیبلش ہوتا ہے تو پھر اس کی جو نتیجہ ہے یا آؤٹ پٹ ہے وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز ہے، یہ کائنات کی ہر چیز تدریجی عمل سے گزر رہی ہے، تو جب وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہیں چیزیں تو پھر ان کا آؤٹ پٹ آنے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ جلد دے گا، تم یقین رکھو۔ اور آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ حفاظت اور نشو و نما کا سامان دینے والا ہے۔ یہاں پر دو چیزیں آ گئیں، حفاظت کا سامان دینے والا ہے اور نشو و نما کا سامان دینے والا ہے۔ تو جب وہ حفاظت کا سامان دینے والا ہے، نشو و نما کا سامان دینے والا ہے، تو پھر فکر کس چیز کی؟ محنت کرو، کوشش کرو، یہ دو چیزیں تمہیں مل جائیں گی اللہ کی طرف سے، اس کے کارخانہ کائنات میں مل جائیں گی۔ اور یہ جو چیزیں ہیں نظریاتی اعتبار سے وہ اپنی ٹھیک کر لو، اپنی آئیڈیالوجی صحیح کر لو، کیونکہ قومیں جو ہیں آگے ان کا بڑھنا یا قوموں کا رک جانا، اس میں بنیادی چیز آئیڈیالوجی ہوتی ہے۔ کسی قوم کی آئیڈیالوجی صحیح ہے تو وہ آگے بڑھے گی، اگر اس قوم کی آئیڈیالوجی صحیح نہیں ہے تو وہ وہاں پر رک جائے گی، حالت جہنم میں چلی جائے گی۔ اگر اس نے اپنی آپ کی اصلاح نہیں کی تو حالت جہنم میں چلی جائے گی۔ قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔